بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں الیکشن 8 فروری 2024 کا بڑا شور و غوغا شروع ہو چکا ہے اور مختلف پارٹیاں نئے نعروں کے ساتھ میدان میں آ رہی ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ملک کے سارے مسائل اس الیکشن میں اگر ہمیں ووٹ دے دیے جائیں تو ہم حل کر کے دے دیں گے۔ 75 سال سے اس ملک کے اندر الیکشن کا جو تجربہ کیا گیا اس کے نتائج کو دیکھ کر اگر غور و فکر کیا جائے تو ان پارٹیوں کے ان وعدوں پہ یقین کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں نوجوان نسل کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن ہمارے مسائل کا حل ہے یا ہمارے مسائل میں اضافے کا باعث ہے۔ ہر الیکشن کے اندر ہمارے نوجوان باہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ ہر الیکشن کے نتیجے میں نئی گروہ بندیاں وجود میں آتی ہیں، نئے اختلافات جنم لیتے ہیں، برادریوں کے اختلافات، فرقہ وارانہ نوعیت کے اختلافات، اس کا الیکشن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو گویا ہر الیکشن مسائل کے حل کے بجائے ہر دفعہ نئے مسائل دے کر چلا جاتا ہے۔ ان پارٹیوں کے دعووں کو اگر دیکھ کر ان کی تاریخ کو پرکھا جائے تو ان کو اپنے دعووں کے اندر جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کی تاریخ ہی کافی ہے۔ کیا جو پارٹی اس الیکشن کے نتائج سے اقتدار میں آتی ہے اس کے پاس اختیار اتنا ہوتا ہے کہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں وہ یہ دعوے پورے کر سکیں گے؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ پارٹیاں عوام کو انصاف دینے میں اور عوام کو گھر کی دہلیز تک مسائل حل کرنے کے وعدے کرتی ہیں۔ ہمارے ملک کی جتنی بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی اور اس کے نتیجے میں آج اس پارٹی کا بانی جیل کے اندر ہے۔ یعنی یہ پارٹی اپنے بڑے کو بھی انصاف فراہم کرنے سے قاصر ہے، باوجود اس کے کہ اس وقت ووٹ کے اعتبار سے ملک کے اندر یہ سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ تھی، وہ پارٹی 3 دفعہ اقتدار میں آئی لیکن وہ اپنے بڑے کے اقتدار کو بھی نہ بچا سکی۔ وہ 4 ہفتوں کی درخواست دے کر ملک سے علاج کے لیے باہر گئے اور 4 سال باہر رہے اور یہ قوم کو بتانے سے قاصر ہیں کہ کون ان کے راستے میں رکاوٹ تھا کہ وہ ملک میں واپس آ سکتے۔ یعنی ایک پارٹی اپنے بڑے کو ملک کے اندر نہیں لا سکتی اپنے دور اقتدار کے اندر رہتے ہوئے بھی، تو وہ عوام کے مسائل کس طاقت اور کس اختیار کے ساتھ حل کرے گی؟ اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی ہے، اس کے بانی رہنما کو قتل کیا گیا، عدالت کے اندر قتل کیا گیا، جس کو جوڈیشلی قتل کہا جا رہا ہے اور اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کیس کی سماعت بھی کر رہے ہیں۔ تو جو پارٹی اس کے بعد بھی کئی دفعہ اقتدار میں آ کر اپنے بانی کو انصاف فراہم نہ کر سکے، وہ عوام کے مسائل کو کیا حل کرے گی؟ تو ان پارٹیوں کے پیچھے جو مقتدر قوتیں سمجھی جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نام ان کو دیا جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں مین کردار پاک آرمی کا ہوتا ہے، پاک فوج کا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاک فوج اور آرمی کے اندر سب سے مقدس اور سب سے معتبر عہدہ ان کے آرمی چیف کا ہوتا ہے۔ کیا پرویز مشرف کو جس انجام کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ملک سے باہر اسپتال کے اندر جس صورتحال میں پڑے رہے، کیا آرمی اپنے چیف کو اس انجام سے بچا سکی؟ جنرل محمد ضیاء الحق جس حادثے کا شکار ہوئے، کیا آج ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آرمی اپنے آرمی چیف کے قاتل کی نشاندہی کر سکی؟ تو جو ادارہ اپنے رہنماؤں کے قتل کو سامنے نہیں لا سکتا اور یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمارے بڑوں کے خلاف کون سازشیں کرتا ہے، تو ان کے اوپر یہ الزام دے دینا کہ ہمارے سارے مسائل وہ حل نہیں کر رہے جبکہ وہ حل کر سکتے ہیں، یہ میرے خیال میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بات سمجھنے سمجھانے کی ہے اور اس کے اوپر ہر الیکشن کے موقع پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا یہ الیکشن ہمارے مسائل کا حل ہے؟ اگر یہ الیکشن مسائل کا حل ہیں تو پھر یہ ہمارے مسائل ہر الیکشن میں بڑھتے کیوں ہیں؟ اور اگر الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے تو پھر ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے؟
میرے خیال میں مختلف پارٹیوں نے مختلف نعرے لے کر مختلف طبقات کو اپنے ساتھ جوڑ کر پارٹی رہنماؤں نے اپنے خاندان کی تجوریاں بھرنا، اپنے خاندان کے مسائل حل کرنا، اس میں تو یہ لوگ کامیاب رہے ہیں۔ دینی اور مذہبی جماعتیں مذہب کا نام لے کر اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں اور دیگر پارٹیاں عوامی نعرے لگا کر اپنے ذاتی مسائل حل کر لیتے ہیں۔ قوم کے مسائل یا مذہب کے حقیقی مسائل کے ساتھ ان کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ اب بھی 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ابھی بھی کافی دن ہیں کہ ہم سوچ لیں، اس موقع پہ باہم گروہ بندیاں کر کے ایک دوسرے پہ حملے کرنا، نئی نئی ناراضگیاں پیدا کرنا اور لمبی توقعات قائم کر لینا کہ یہ پارٹی اقتدار میں آئے گی تو یہ کر لے گی، میرے خیال میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دراصل ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے نتائج الیکشن کے بعد نہیں، الیکشن سے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کی مشاورت سے یہ نتائج تیار ہوتے ہیں۔ ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کس کو وزیر اعظم بننا ہے، کس کو اپوزیشن لیڈر بننا ہے، لیکن یہ قوم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور انہیں سچ نہیں بتاتے کہ ہماری اوپر ڈیل کیا ہوئی ہے، یہ کس ڈیل کے ساتھ حکومت میں آتے ہیں اور پھر کس ڈیل کو پورا نہ کرنے کے نتیجے میں ان کو حکومت سے نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہوگی تمام امیدواروں سے بھی کہ وہ قوم کے سامنے سچ بولیں، قوم کو سچ بتائیں، اتنے بڑے بڑے وعدے نہ کریں جو ان کے اختیار میں نہیں ہیں، اور عوام بھی دھوکے میں نہ رہے اور اتنے بڑے کوئی ان سے توقعات نہ رکھے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے ووٹ کو کاسٹ ہی نہ کریں اور بیٹھ کے اپنے گھروں میں اپنی عبادات کے اندر لگے رہیں۔ یہ الیکشن ہماری ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ وہ اصل مقتدر قوت جس کو یہ سیاسی پارٹیاں بدنام بھی کرتی ہیں، خواہ وہ پاک فوج ہو یا دیگر سیکورٹی ادارے ہوں، وہ خود اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ہمارے جو بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، مہنگائی کے مسائل ہیں، یہ خود بیٹھ کر قوم کے مسائل کو حل کریں اور عوام نے جو مطالبہ بھی کرنا ہو بجائے سیاسی پارٹیوں سے کرنے کے براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے کریں کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کریں۔ ہمیں جمہوریت یا آمریت کی لڑائیوں کے اندر ڈالنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور شریعت کے اندر بھی کوئی ایک طریقہ کار متعین نہیں ہے۔ جس طریقہ کار سے عوام کے مسائل بہتر طریقے سے حل ہوتے ہوں، جھوٹ کا اس میں مداخلت نہ ہو اور دھوکہ اور فراڈ جس کے اندر نہ ہو، وہی طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ جہاں قدم قدم پہ جھوٹ بولا جا رہا ہو، کوئی اسلامی نظام کے نفاذ کے نعرے کر رہے ہیں، وہی اسلامی نظام کا نفاذ کی طاقت کیا ہمارے پارلیمنٹ کو ہے؟ کیا ہمارے ملک کی جو مقتدر طاقتیں ہیں یا جو ہماری ریاست ہے نام کی، اس ریاست کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے دستور سے ہٹ کر، انسانی حقوق کے چارٹر سے ہٹ کر اپنے ملک میں اپنا کوئی آئین یا قانون پاس کر سکے؟ جب یہاں ایسی طاقت ہی نہیں تو پھر جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ قوم کو سچ سچ بتایا جائے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہاں ابھی بھی عالمی طاقتوں کا قبضہ ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، وہ جس حکمران کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ حکمران اقتدار میں آ جاتا ہے، پھر جب جس حکمران کو وہ نکالنا چاہتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کا ایک جملہ بڑا ہی دلچسپ اور پسندیدہ جملہ تھا۔ انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اس ملک میں وزیر اعظم بننے کے لیے تو کروڑوں ووٹوں کی ضرورت ہے، لیکن وزیر اعظم کو ہٹنے کے لیے صرف ایک ادارے کی جیپ اور ایک ٹرک کافی ہے۔ بس وہ وزارت عظمیٰ کو سلام کہہ کے بندہ ایسے غائب ہوتا ہے کہ کوئی مہینے کے بعد مری کی ٹھنڈ سے دریافت ہوتا ہے، کوئی کس جگہ سے دریافت ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے بجائے عوام کو اس الیکشن کی حقیقت بتانے کی کوشش کریں کہ اس الیکشن سے ہمارے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ کوشش کی جائے کہ اپنے مسائل اپنے بل بوتے پر جتنے حل ہو سکتے ہیں ہم حل کریں۔ نہ اس الیکشن سے مذہب کا کسی مسئلے کا حل ہونا ممکن ہے اور نہ ہی کوئی مذہب کے کسی مسئلے کو خطرہ درپیش ہے۔ اس لیے اپنے تعلیم تعلم میں
اور سماجی فلاح و بہبود کے کاموں میں اور قوم کی تربیت کے اندر اپنا وقت صرف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے دھوکے سے بچنے کی توفیق نصیب